السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ گپ اندھیری رات کا منظر ہے، جس میں دور تحد نگاہ افق کے اس پار بھی ہمیں روشنی اٹھتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے، اور جگہ جگہ چراغاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ دراصل وہ روشنیاں ہیں جو 1947 سے لے کر اب تک جگہ بجگہ بدستور جلائی گئیں، مگر یہ پھیل نہ پائیں۔ بہت سے ایمان والوں نے چراغاں کیا، مگر وہ چراغاں ایک خاص محدود حد سے آگے نہ بڑھ پایا، اور جس سے اندھیری رات چھٹ نہ پائی۔ ہم نے جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی تھیں، اور ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے جس مقصد کے لیے یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کیا گیا تھا، وہ تو تھا یہ کہ اس میں اللہ کے احکامات اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگیاں بسر کی جائیں گی۔ یہاں القرآن کا نظام نافذ ہوگا، لیکن افسوس کہ شروع سے ہی زمام کار دشمنوں کے ہاتھوں میں رہا۔ اس میں غدار، منافق اور مشرکین وہ اس قدر زیادہ تعداد میں تھے کہ انہوں نے یہاں پر اسلامی نظام کے نفاذ میں کسی کو عملی طور پر آگے آنے ہی نہیں دیا۔ اور پھر کچھ غیر چھپی ہوئی جو ہے ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جو بظاہر سامنے نہیں آتی، لیکن وہ پیچھے رہ کر ایسے کردار ادا کر رہی ہیں جس سے ہمارے ملک کا ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے۔ کئی دہائیوں سے دو خاندان اس پہ قابض ہیں، اور باروں باری انہوں نے اقتدار کی واریاں لگائی ہوئی ہیں۔ انہوں نے دو نہیں، چار ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اور وہ لوگ کوئی غریب لوگ نہیں تھے، وہ پہلے ہی راٹ تھے۔ اور آج بھی آپ
اسمبلی میں دیکھ لیں، یعنی ایوان بالا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے جو پہلے ہی سے لاکھوں نہیں اربوں پتی لوگ ہیں، کھربوں پتی لوگ ہیں، اور ان میں زیادہ تر آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کے آباء و اجداد سیاست میں تھے، اقتدار میں تھے، وہ گئے اور آگے اپنی نسل کو اس میں داخل کر دیا۔ گویا کہ ہمارے ملک کی قسمت جو ہے وہ چند ایک خاندانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ ان لوگوں پر کرپشن کے نہ جانے کتنے مقدمات ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ان کو نہ سزا ہوتی ہے، نہ ان پر ان سے وہ رقم نکلوائی جا سکتی ہے، اور یہ وہ اشرافیہ لوگ ہیں جو مدعا غائب کرنے میں ماہر ہیں۔ جو گواہان ہیں، پہلے تو یہ مقدمات کو دوران تفتیش ہی ساز باز کر کے مقدمے کا اخراج کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے وہاں سے نہیں ہوا تو پھر یہ عدالتوں میں ججز کو خریدتے ہیں، اور اگر کوئی جج بھی خریدا نہ جا سکے تو پھر وہ گواہان جن کی وجہ سے مقدموں میں سزا کا اندیشہ ہوتا ہے ان کو کھڈے لگا دیتے ہیں۔ اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اشرافیہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں بار بار آتے ہیں، اور یہ بیمار ہو جائیں تو ان کا پاکستان میں کوئی ایسا ہاسپٹل ابھی تک بنا ہی نہیں ہے 70 سالوں میں کہ جہاں پر ان کا علاج ہو جائے یا یہ اپنا علاج کروا لیں۔ یہاں پہ اتنے قابل جو ڈاکٹر ہیں ان کی ناک کے نیچے ہی نہیں بیٹھتے۔ ان کے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو یہ لندن بھاگتے ہیں، اور باقاعدہ عدالتوں سے اجازت نامے حاصل کیے جاتے ہیں کہ جناب علاج کی غرض سے باہر جانا چاہتا ہوں، ضمانت منظور کی جائے۔ اور جو ضمانت دیتے ہیں ان سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے تو ضمانت دی تھی تو آپ کا بڑا بھائی جو ہے وہ باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ واپس نہیں آیا، ان سے کسی نے کبھی نہیں پوچھا۔ اور جس نے ضمانت دی ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اگر جس کی ضمانت دی گئی اور وہ نہیں باہر سے اندر یعنی کہ پاکستان میں آنا چاہتا تو پھر جس نے ضمانت دی ہے وہ اس کی جگہ پہ ذمہ دار ہے، اس کو کیوں نہیں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اس کو کیوں نہیں پابند سلاسل کیا جاتا؟ اس لیے کہ یہاں امراء کا قانون کچھ اور ہے اور غرباء کا قانون کچھ اور۔ یہاں پر ان لوگوں کے لیے تو اعلیٰ عدالت، جو اعلیٰ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، وہ بھی رات کو کھل جاتی ہے، اس کا پورا عملہ حاضر ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں۔ کبھی کسی غریب کے بچے کو سزائے موت بھی ہوئی ہو اور اس کی رحم کی اپیل کسی کے پاس ہو
اور کسی کے دل میں یہ کبھی درد پیدا نہیں ہوا کہ میں بھی یہ مقدمہ جھوٹا ہوں۔ اتفاق سے مجھے 13.5 سال جیل میں گزارنے کا موقع ملا۔ ایک ناکردہ جرم میں مجھے بھی سزائے موت سنا دی گئی، جس کا فیصلہ 10.5 سال کے بعد عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ یہ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ ان کی سزا کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جاتا ہے، اور جب سے یہ جیل میں اس وقت سے انہیں حوالاتی سمجھا جائے۔ خدا کے بندو، میں نے کال کوٹھیوں میں جو راتیں اور دن گزارے، وہاں کی ایک رات اور ایک دن جو ہے اس کا کیا بدل ہو سکتا ہے؟ وہ اذیت جو ذہنی طور پہ مجھے دی گئی، اس کا کون ازالہ کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد 25 سالہ قیدی کے لحاظ سے میں نے وہ اپنی پوری سزا بسر کی، اور مقدمہ میرا پھر بھی ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہی رہا۔ رہا ہونے کے بعد جب میرے مخالفین نے میرے کیس کو دوبارہ پٹ اپ کرنے کی کوشش کی، اس کو اٹھانے کی کوشش کی، تو عدالت عالیہ کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ ملزم سزا بھگت کر گھر جا چکے ہیں، ابھی تک انصاف نہیں ہوا، لہذا اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے اور انہیں میجر سینٹنس دی جائے۔ تو عدالت عالیہ یہ کہہ کر اس کیس کو خارج کرتی ہے کہ ملزمان چونکہ قید بھگت کر گھر جا چکے ہیں، لہذا اس کیس کو دفتر داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ انصاف جو ہماری عدالتوں میں غریب عوام کو دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اربوں خربوں کی کرپشن ہو، جن حکمرانوں پر کابینہ کے 60%، تقریباً 60% لوگ جو ہیں وہ مختلف مقدمات میں ملوث ہوں، اور یہ پاکستان کا کیسا قانون ہے کہ ان کو آپ حکومت کے ان عہدوں پہ بٹھا دیتے ہیں کہ جہاں پر یہ بیٹھتے ہی ان تمام مقدمات کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے عوام کے لیے کیا۔ ایک غریب آدمی، ریڑھی بان یا جاب کرنے والا، نوکری کرنے والا، گورنمنٹ امپلائی یا پرائیویٹ ملازم، اس کے پاس تو نہ کاریں ہیں، نہ اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، نہ اس کے پاس بنگلے ہیں، نہ وہ اس طرح کے کام جانتا ہے، نہ اس کے پاس سرمایہ ہے۔ وہ بیچارہ تو ایک وقت کی روٹی کھانے سے بھی قاصر ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے قانون سازی کی۔ کیا نیب نے ان کے خلاف مقدمات بنائے تھے؟ ہماری پبلک میں کتنے لوگ ہیں جن پر، یعنی کہ غرباء میں سے بات کریں، کیونکہ اکثریت غرباء کی ہے، اکثریت زمینداروں کی ہے،
آپ ان میں سے ہمیں مثال دیں کہ آپ کے پاس کتنے کیسز ایسے ہیں جن کے لیے آپ نے قانون سازی کی اور نیب کے قوانین کو تبدیل کیا گیا، اپنی مرضی کے قانون لاگو کیے گئے۔ آپ تو وہ لوگ ہیں جن پر اگر یہ مقدمات تھے تو ان کو ایوان بالا میں جانے کی اجازت ہی نہ دی جاتی۔ وہ اس وقت تک کوئی مقدمہ بھی، وہ اس وقت تک کوئی کسی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے سکتے، اور نہ الیکشن میں کسی کی وہ طرفداری کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کا اپنا کیس جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے قانون سازی ایسی کیوں نہیں کی گئی؟ 1400 سال پہلے میرے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہ بتا دیا تھا کہ مشرکین کی کیا علامتیں ہیں، منافقین کی کیا علامتیں ہیں، مومنین کی کیا صفات ہیں۔ آج ہم جب بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے صاحب اقتدار جتنے بھی لوگ ہیں ان میں میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کے مطابق منافقین کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ کس طرح اس بات کا انکار کر سکتے کہ جب ان کے پاس عوام کی ایک امانت ہے اور اس میں خیانت کی جاتی ہے، وہ اس بات سے کس طرح انکاری ہیں کہ انہوں نے ملک سے پیسہ لوٹا اور اس کو باہر لے گئے، اور ان پہ جب مقدمات بنے انہوں نے ان مقدمات کا سامنا کرنے کی بجائے ایک رستہ تلاش کیا کہ کس طریقے سے ہم بچ جائیں، اور ایک غیر ملکی سازش کے تحت یا ایسے لوگ جو در پردہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر کے ان کی شہ پر اور ان کی پوری کوشش سے ان کو برسر اقتدار لایا گیا، اور جب یہ برسر اقتدار آئے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور اس کے بعد امریکہ سے ایسے معاہدات کیے قرض لینے کی مد میں، اپنی عوام کو کچل کے رکھ دیا، ایسے ٹیکسز لگا دیے، اور پھر اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں قوم کے لیے۔ کس قوم کے لیے آپ نے یہ فیصلے کیے؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا؟ کس سے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کیا کریں یا نہ کریں؟ آپ لوگوں کا اپنا ہی ایک گروہ ہے، آپ لوگوں کا اپنا ہی ایک ٹولہ ہے جو خود ہی فیصلے کرتا ہے اور خود ہی اس پہ عمل کرتا ہے، اور ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ وہ عوام کے خادم ہیں۔ سب سے بڑے مکار ہیں، سب سے بڑے شیطان ہیں، سب سے بڑے دھوکہ باز ہیں، سب سے بڑے جھوٹے ہیں یہ آج کے حکمران۔ اور ہمارے عمران صاحب تو ماشاءاللہ
اس لحاظ سے مشہور ہو چکے ہیں کہ وہ بات بات پر یو ٹرن لیتے رہے. پھر اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے وعدے کیا تھے اور کس طرح سے ببانگے دھال ان کے وہ دعوے تھے، وہ سب کے سب کیا ہوئے، کہاں گئے؟ ان کی جو ٹیم ہے، ان کی جو کھلاڑیوں کی ٹیم ہے، ان میں کتنے کھلاڑی ہیں جو بک گئے، ان میں کتنے کھلاڑی ہیں جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے ان سے جڑے ہوئے تھے. اور ہماری کابینہ میں، ہمارے ملک کی کابینہ میں ایک لوٹے کی اس طرح چلتی ہے. جب کسی کا دل چاہتا ہے ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہے. کس لیے؟ اپنی ذاتیات، اپنی ذاتی فوائد کے لیے، عوام کے لیے نہیں. اللہ کے بندو، یہ وقت جہاد ہے. حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانا، حق کی آواز اٹھانا، قرآن کی آواز اٹھانا، اللہ کے نبی کی آواز اٹھانا، اور یہاں پر اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے پوری جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینا جو حق اور سچ کے دائی ہیں، عین عبادت ہے. اور سب سے بڑا جہاد تو اپنے نفس کے خلاف ہے. ہم ووٹ دیتے ہیں برادریزم پر، ہم ووٹ دیتے ہیں جتھا بندی پر، ہم ووٹ دیتے ہیں اپنے مفادات کی خاطر، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر. ہمیں اجتماعی مفادات کی فکر نہیں. اے کاش کہ ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہو جائے. اے کاش کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہر وقت اپنی موت کا منظر یاد رہے، اور وہ دن بھی ہمیں یاد رہے جس دن روز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہمیں ایک رائی برابر نیکی اور بدی کا حساب دینا ہوگا. اگر اس طرح کا ایمان ہمارے دلوں میں بس جائے، اور وہ جو ہماری گھروں میں اس وقت جو معاملات ہیں، ہمارے معاشرے میں جو معاملات ہیں، بے حیائی جس طریقے سے پھیلتی جا رہی ہے اور پھیلی ہے، اس سے جب تک ہم نہیں بچیں گے، اس سے جب تک ہم کنارہ کشی نہیں کریں گے، اس کے خلاف بھی ہمیں جہاد کرنا ہوگا. اور اگر ہم جہاد نہیں کریں گے تو ہم بھی مجرمین کے زمرے میں شامل ہوں گے. اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.